پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پنجاب میں 20 سیٹوں پہ انتخابات انتہائی اہم ہیں اور اس سے بہت سارے فیصلے منسلک ہیں کہ کیا بنتا ہے 17 جولائی کو ان 20 سیٹوں کا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کرنا ہے، گرفتاریاں کرنی ہے، یا کہ پھر میز پہ بیٹھ کے بات چیت کرنی ہے۔ پنجاب میں حکومت کا فیصلہ بھی اسی کے ساتھ لنکڈ ہے۔ پروگرام میں آگے چل کے اس حوالے سے بات کریں گے۔ آزادی صحافت کی بھی ناظرین بات کرتے ہیں، اور صدر مملکت سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے، اور آج کل جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس حوالے سے صدر مملکت نے ان کی اس حوالے سے توجہ جو ہے چاہیے، اور کافی سارے انسیڈنٹس انہوں نے اس حوالے سے ہائی لائٹ کیے ہیں اور بتایا اس کے مندرجات کیا ہیں خط کے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اس اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مراد سعید صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں، ساتھ ہی ہمیں جوائن کریں ابوذر سلمان خان نیازی صاحب، اسکائپ پہ ملک سے باہر ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے میاں علی اشفاق نے، جو وکیل ہیں عمران ریاض خان کے۔ میاں علی اشفاق صاحب، بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ایک تو پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت عمران ریاض کا سٹیٹس کیا ہے، کدھر ہے عمران؟ ارشد بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ عمران ریاض اس وقت ایک پولیس اسٹیشن چکوال میں ہے جس کا نام ڈڈیال پولیس اسٹیشن ہے۔ اس وقت عمران کو وہاں پہ کنفائن کیا ہوا ہے، اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ باوجود پولیس اسٹیشن صدر چکوال میں مقدمہ درج ہے، اور وہاں کے ایس ایچ او نے آج عدالت میں بیان دیا ہے کہ عمران میری کسٹڈی میں بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور آج سارا دن انہوں نے بالکل اسی طرح ہی کورٹ کو میلافائڈ بیسس پہ مس اسٹیٹمنٹس دی ہیں، 2-3 طرح کی۔ کل جس وقت عدالت میں اٹک میں ہیئرنگ ہو رہی تھی تو چکوال سے پولیس آ گئی ہے، دوپہر 12 سے 1 بجے کے درمیان کی بات ہے۔ 2 سے 3 بجے کے درمیان چکوال پولیس نے دوپہر کو ایک اپلیکیشن دی کورٹ آف لا میں کہ عمران ریاض کو ایک چکوال کے مقدمے میں بھی نامزد کیا گیا اور اس کا ٹرانزٹری ریمانڈ دے دیں، جو کورٹ نے اس وقت کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے۔ لیکن چکوال پولیس چونکہ عمران کے خلاف جو اٹک میں مقدمہ ہے اس کی کارروائی ہو رہی تھی، تو اس کے دوران یہ پولیس وہاں پہ موجود رہی۔ آپ نے پھر دیکھا کہ وہ کارروائی راولپنڈی سے گئی، پھر واپس اٹک میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ آج کسی اور ضلع کی پولیس بھی آ گئی تھی چکوال میں، میاں والی سے بھی کوئی پولیس پہنچی تھی کہ جی اگر یہاں سے کیس فارغ ہوتا ہے تو میاں والی ان کو لے جائیں گے؟ جی ارشد بھائی، بالکل ایسا ہی ہوا کہ میاں والی سے بھی پولیس آئی، بہاولپور سے بھی آئی اور لاہور سے بھی آئی، اور سبسیکوینٹلی ایک لیٹسٹ سرفیس ہوا ہے ایک میمو، اس کے تحت ایس پی سول لائن انویسٹیگیشن لاہور نے آنریبل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چکوال کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ ان کی اطلاع کے مطابق عمران کو جس چکوال کے مقدمے میں اریسٹ کیا گیا ہے اس پہ عدالت نے اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا ہے، وچ از فیکچولی انکریکٹ۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت لاہور پولیس کو یہ مطلوب ہے تو برائے مہربانی اس کی کسٹڈی لاہور پولیس کے حوالے کی جائے، جس پہ وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب نے اور جو علاقہ مجسٹریٹ تھے آنریبل جج، ان کے پاس وہ فردر فارورڈ کیا، اور انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا کہ جی میں نے اس مقدمے کا ریکارڈ منگوا کے دیکھا ہے، اور میں ایسے کو ہدایت کر رہا ہوں کہ اس میں وہ ملزم گرفتار ہے اور اسٹیچوٹری پیریڈ کے اندر اس کو پیش کیا جائے، جو کہ اسٹیچوٹری پیریڈ آج 2 بجے پورا ہو چکا ہوا تھا، لیکن عمران کو پیش نہیں کیا گیا۔ جان بوجھ کے جو ہے وہ مسیوز آف اتھارٹی کرتے ہوئے، ابیوز آف اتھارٹی کرتے ہوئے مزید اس کو لمبا کرنے کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جوڈیشل مجسٹریٹ اٹک یاسر تنویر صاحب، سلام ہے ان کو کہ انہوں نے جو فیصلہ لکھا، پریشر بھی آپ نے یقیناً فیل کیا ہوگا بطور عمران ریاض کے وکیل کے، اور جو عدالتیں ہیں وہ تو اپنا فیصلہ دے رہی ہیں۔ پنڈی میں بھی عدالت میں محمد پرویز خان صاحب نے، جوڈیشل مجسٹریٹ نے فیصلہ دیا، ساتھ یاسر تنویر صاحب نے بھی فیصلہ دیا، اور بہت اچھی انہوں نے اپنا فیصلہ اس حوالے سے لکھا بھی۔ آئی جی پنجاب کے رول پہ کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے آرڈر میں کچھ مینشن کیا ہے؟ جی ارشد بھائی، بالکل بڑا کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ ہم نے عدالت کے ریکارڈ پر کچھ لاہور ہائی کورٹ کی ایک پٹیشن اور اس میں جو سبمٹڈ رپورٹ تھی آئی جی پنجاب کی طرف سے، اس کو ہم نے ریکارڈ پہ رکھا تھا، جس پہ پٹیشن ڈسپوز آف ہوئی، تو اس عدالت میں وہ ریکارڈ پیش کیا گیا، جس کے مطابق آئی جی پنجاب نے آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے سامنے مس ریپرزنٹیشن کی ہے، مس اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہی اس عدالت نے اس ریکارڈ کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ایک فائنڈنگ کی ہے، اور اس نے آئی جی پنجاب صاحب کے کردار کو واضح کیا ہے کہ آئی جی پنجاب نے بھی عدالت سے دھوکہ دہی کی ہے، مس اسٹیٹمنٹ دی ہے،
وہ تو ہماری اس وقت چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو کی بالکل ٹھیک ہے، سیکشن 505 اس کے حوالے سے بھی جج صاحب نے مینشن کیا ہے. جی بالکل مینشن کیا ارشد بھائی، اس میں ڈیٹیل سٹرکچر پاس کیا اور عدالت نے کہا ہے کہ میں نے اب بڑی عدالت میں بیٹھ کے سب کے سامنے ویڈیو دیکھی، بار بار انالیسس کیا، تمام فیکٹس جو میرے سامنے رپورٹ ہوئی ہیں، میں نے کوالٹی آف ایویڈنس دیکھی ہے، مٹیریل دیکھی ہے، کوئی ایک بھی جملہ یا ایک بھی لفظ ایسا اس میں نہیں ہے جو یہ اوفینسز یا چارجز عمران کے اگینسٹ لگائے جا سکتے ہیں اس کو سبسٹینشیٹ کر سکے. لہٰذا یہ جتنی سٹوری اور جتنی نوشن جو ہے وہ اس ایف آئی آر میں لی گئی ہے یہ ساری فیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو پیکا کے اور سیکشن لگائے ہوئے تھے، خاص طور پہ وہ چائلڈ پورنوگرافی کا سیکشن 22 بھی، وہ محمد پرویز خان صاحب ان کے سامنے جب گیا وہاں بھی پتہ لگا کہ یہ بوگس ہے. مجھے بتائیں بطور وکیل میرے آپ سے ایک پہلا سوال تو یہ جو جعلی اپلیکیشن جن لوگوں نے دی ان کے خلاف آپ کوئی کارروائی کر رہے ہیں انہی تھانوں میں، کیونکہ قانون تو اس کی اجازت دیتا ہے؟ آپ نے کوئی اپلیکیشن موو کی اٹک کے تھانے میں یا پنڈی مجسٹریٹ کے پاس اسی تھانے میں کہ یہ جعلی ایف آئی آر اس شخص نے کروائی ہے اور یہ عدالتی فیصلہ آ گیا، کوئی کارروائی کی آپ نے ان کے خلاف؟ ارشد بھائی ہم دو طرح کی کارروائی جو ہے اس سے ارادہ رکھتے ہیں اور وہ بہت جلدی انیشیٹ کی جائے گی. ایک تو ہم ڈیفیمیٹری سوٹ فائل کر رہے ہیں، جو ڈیمیجز سوٹ اور ڈیفیمیٹری سوٹ جن لوگوں نے عمران کی ریپوٹیشن کو کمپرومائز کیا ہے اور اس کو ڈیمیج کیا ہے ان کے اگینسٹ ہم سول پروسیڈنگ انیشیٹ کریں گے. اور ملیشیس پروسیکیوشن کے لیے بھی ہم کرمنل پروسیجر کوڈ کے بالکل ٹھیک ہے. بہت سے لوگ آج یہ سوال کر رہے ہیں کیونکہ سوو موٹو کیس نمبر 5/2021 ایکٹنگ چیف جسٹس اس وقت تھے آنریبل جو آج چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے اس میں ایک سوو موٹو کیس انیشیٹ کیا تھا جب عمران شفقت اور عامر میر صاحب ان کے حوالے سے کارروائی کر رہی تھی حکومتی ڈپارٹمنٹ. آپ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں کوئی اپلیکیشن فائل کرتے؟ کل راجہ عامر عباس صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے کہا کوئی اپلیکیشن فائل کرے تو وہ کیس ابھی بھی ایکٹیو ہے. دوسرا لاہور ہائی کورٹ کی بھی آپشن آپ کے پاس ہے. آپ نے کل کہا کہ جی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں اور آج ہماری بات ہوئی، لوگوں نے کہا جی چھٹیوں کے باوجود ہائی کورٹ کے جو جسٹسز ہوتے ہیں ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں، تو آپ عمران ریاض کو ہر تھانے میں لے کے پھریں گے؟ جو ہائر جوڈیشری ہے ان کے پاس کیوں نہیں جا رہے؟ آپ کے پاس پنڈی کا فیصلہ آ گیا ہے، اٹک کا آ گیا ہے، سیکشنز آف لا جو لگے ہوئے ہیں تمام ایف آئی آر میں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جناب پرائیویٹ انڈیویجول نہیں لگا سکتے، سرکاری وکیل یا پرائیویٹ انڈیویجولز کے مقدمے لڑ رہے. اس سے زیادہ بلیٹنٹ آپ کو کیا چیز چاہیے جو کہ اعلیٰ عدلیہ اس پہ نوٹس لے؟ آپ کیوں نہیں موو کرتے اعلیٰ عدلیہ کو اس حوالے سے؟ ارشد بھائی ہم بالکل سپریم کورٹ میں بھی کنسیڈر کر رہے ہیں موو کرنے کے لیے، اور اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ جو ہماری جرنلسٹک آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ قائم کیا ہے، اور ہم ان سب کو ایز اے کو پٹیشنر میکسیمم نمبر آف جو افیکٹڈ جرنلسٹ ہیں ان کو ساتھ لے کے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس پہ ہماری اپنا کیس تو لے کے جائیں نا، باقی افیکٹڈ تو چلے جائیں گے. اس بیچارے کو آپ کل سے وہ سونے نہیں دیا جا رہا اس کو، اور ہائی کورٹ میں فائل کرنے لگے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سپریم کورٹ میں ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم کو پٹیشنر سب کو ساتھ لے کے جائیں. چلیں، میاں علی اشفاق صاحب بہت شکریہ. اور ناظرین، میاں علی اشفاق نے جو باتیں بتائیں اویسی، انہوں نے جو آج کل صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، خاص طور پہ عمران ریاض خان کے ساتھ، ایاز امیر صاحب کے ساتھ جو ہوا، اور جو صحافت میں کہ اس وقت ہمارے حالات ہیں، انہوں نے ایک بہت پیارا نغمہ اپنی آواز اس میں دی ہے، سر اس میں دیے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اس ستمگر سے کہہ دو کل کا سورج نکلے گا. اویس نیازی کی آواز میں آپ نے یہ گانا سنا. اور ناظرین، آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز، انہوں نے آج وزیر اعظم کو ایک خط لکھا. اس خط کے مندرجات کیا انتہائی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے صحافیوں کے خلاف تشدد کے واقعات کا نوٹس لیا ہے. صدر مملکت نے وزیر اعظم کے نام خط میں صحافیوں اور میڈیا پرسنز کو ہراساں کرنے اور صحافیوں پر تشدد کے بڑھتے ہوئے رجحان پر گہری تشویش کا اظہار کیا. اپنے خط میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ صحافیوں کے خلاف تشدد کے واقعات عدم برداشت کی ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں. ایسے واقعات سے جمہوریت کے مستقبل اور آزادی اظہار رائے پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے وزیر اعظم کے نام اپنے خط میں کہا کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 19 اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کا آرٹیکل 19 آزادی اظہار رائے کی ضمانت دیتا ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے لکھا کہ پاکستان میں خوف پیدا کرنے کے علاوہ ایسے واقعات بین الاقوامی توجہ میں آتے ہیں اور ملک کا تاثر داغدار کرتے ہیں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے فریڈم آف پریس انڈیکس 2022 میں پاکستان کی 157ویں پوزیشن پر بھی اظہار تشویش کیا. بین الاقوامی تنظیموں نے اپنی رپورٹس میں صحافیوں کو ہراساں کرنے، دھمکیاں دینے اور جسمانی تشدد کو پاکستان کی مایوس کن پوزیشن کی بنیادی وجوہات قرار دیا.
صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے خط میں وزیر اعظم کو بتایا کہ صحافیوں کے تحفظ کی کمیٹی اور ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 1992 سے 2022 تک 96 صحافیوں کو قتل کیا گیا۔ سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ریاست کے طاقتور عناصر کے خلاف اختلاف رائے اور تنقید دبانے کے لیے صحافیوں کو بغاوت اور دہشت گردی کے الزامات کا نشانہ بنایا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے خط میں وزیر اعظم کو بتایا کہ صحافی عزیز میمن اور ناظم جوکھیو کو قتل کیا گیا۔ متی اللہ جان کو اسلام آباد کے ایک مصروف علاقے سے دن دہاڑے اغوا کیا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے خط میں وزیر اعظم کو کہا کہ لاہور میں کئی آئینی شاہدین کی موجودگی میں سینئر تجزیہ کار ایاز امیر پر نامعلوم افراد نے رش کے اوقات میں سڑک پر حملہ کیا۔ سمیع ابراہیم، ارشد شریف، صابر شاکر، عمران ریاض خان اور موعد پیرزادہ کے خلاف مختلف تھانوں میں متعدد FIR درج کرائی گئی۔ معروف صحافیوں کے حالیہ اقدامات نے عدلیہ کی کوششوں کو نقصان پہنچایا۔ صدر مملکت نے اپنے خط میں لکھا کہ جب ایک دائرہ اختیار میں ریلیف فراہم کیا جاتا ہے تو دوسرے دائرہ اختیار میں ہراساں کرنے کی نیت سے مقدمات دائر کیے جاتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے خط میں کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آزاد رائے رکھنے والے میڈیا پرسنز کو دہشت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پچھلی حکومتوں کے اقدامات یا بے عملی کو ایسی خلاف ورزیوں کو دہرانے کے لیے وجہ کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ موازنہ ملک کو ترقی اور مثبت سمت میں لے جانے کی بجائے صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے کا جواز بن جائے گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے خط میں کہا کہ آئین کے آرٹیکل 41 کے مطابق صدر کو تمام شہریوں کے لیے آزادی اظہار اور منصفانہ ٹرائل کے بنیادی حقوق کے تحفظ کو ممکن بنانا ہے۔ صدر مملکت نے اپنے خط میں کہا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جس میں دانشوروں اور صحافیوں پر ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے وزیر اعظم کو کہا کہ وزیر اعظم قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے صحافیوں اور میڈیا پرسنز کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ سیاستدان بھی صحافیوں کو نامعلوم اور دیگر عناصر کے غیر قانونی اقدامات سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 46 کے تحت وزیر اعظم اس سلسلے میں کیے گئے اقدامات سے صدر کو آگاہ رکھیں۔ جی ناظرین، یہ خط تھا صدر مملکت کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان کا ملک کے چیف ایگزیکٹو کو۔ مراد سعید صاحب، رجیم چینج کے بعد کیا ایک رجیم آف فیئر قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد بھائی، بالکل آپ کے سامنے کہ ایک امریکی سازش ہوئی، رجیم چینج آپریشن ہوا، اور یہ پوری پاکستانیوں کو پتہ ہے، آپ کسی سے یہ چیز اب چھپا نہیں سکتے، اور حقیقت ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ، کابینہ کے میٹنگ میں بھی اس کا ذکر بھی ہوا، تمام چیزیں سامنے بھی آ گئی۔ لیکن اس کے بعد جو ناجائز طریقے سے پاکستانیوں کے اوپر چور اور ڈاکو مسلط کیے گئے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں خوف، آپ نے بالکل صحیح بات کی۔ اب پاکستانی قوم کو تو یہ ڈرانے سے رہے۔ ایک عمران ریاض کو انہوں نے گرفتار کیا، کل آپ نے دیکھا کہ 22 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ عمران ریاض کی طرح بولنے بھی لگے، وہ سوال بھی اٹھانے لگے، انہوں نے سوال پوچھے بھی۔ تو آپ کب تک یہ چیز کر سکتے ہیں اور کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کو دبا دیں گے؟ مورل اتھارٹی آپ کے پاس ہے نہیں، اخلاقی جواز آپ کا ہے نہیں، عوامی مینڈیٹ آپ کے پاس تھا نہیں، عوامی مینڈیٹ آپ کے پاس ہے نہیں۔ لہٰذا ایک ہی چیز ہے کہ خوف کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو کنٹرول کرو، جو کہ آپ کرنے سے رہے۔ یہ 20ویں صدی نہیں ہے، یہ 21ویں صدی ہے۔ ہر بندہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، ہر بندہ اپنی آواز دنیا تک پہنچا سکتا ہے، اور وہ پہنچا رہے ہیں، وہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ میں آپ کو 2-3 چیزیں اور بتاؤں۔ اس کے ساتھ ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آج بھی کہا کہ 15 کی بجائے 15,000 FIRs کر لو، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ آپ کی پوری قیادت پہ ہوگی، قاسم سوری صاحب پہ بھی مقدمے ہوگے۔ ہماری تقریباً جتنی بھی قیادت ہے اس وقت، جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں، تمام کے تمام پہ اس وقت FIRs ہو چکے ہیں، اور وہ بغاوت کے FIRs ہے، دہشت گردی کے FIRs ہے، ریاست کے خلاف لوگوں کو اکسانے کے FIRs ہے۔ تو یہ اس قسم کے FIRs ہو رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اس سے بڑھ کر چیز بتاؤں، ایک تو یہ چیز جو ہو رہی ہے اس وقت، اس کے بعد کیونکہ خوف بھی لوگوں میں ختم ہو گیا، رجیم چینج آپریشن اگر اس طرح کی یہ ایران میں کر چکے تھے، امریکہ چلی میں کر چکے، ان کا کیا خیال تھا کہ اس طرح پر کر لیں گے؟ لیکن یہ پاکستانی قوم اب سمجھدار ہے۔ انہوں نے 5th جنریشن وارفیئر کا بھی مقابلہ کیا تھا، یہ بیانیہ بنانا بھی جانتے ہیں، یہ سوال اٹھانا بھی جانتے ہیں، یہ خوف کی زنجیریں بھی توڑ چکے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے نام پہ جو ہم نے ملک حاصل کیا تھا پاکستان، ارشد بھائی، اس کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ آپ نے اپنی سمت ہی کو بیٹھے تھے،
لیکن اب جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے کہ امریکی سازش کے خلاف آپ کا پاکستان کھڑا ہو گیا، بے شک 2-3 کمروں میں جو بیٹھ بھی کے ریجیم چینج آپریشن کو عمران خان کرے گا، اس کی پارٹی کرے گی، کوئی صحافی سوال کرے گا، سب پہ ایف آئی آر. لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، اس پہ میں آتا ہوں، مزید ڈیٹیلز آپ کے ساتھ رکھتا ہوں. لیکن ایک اور چیز کہ یہ آپ ریجیم چینج آپریشن کے بعد جو پوری پاکستانی قوم کو آپ نے دیکھا، یہ پاکستان بدل چکا ہے. پاکستان نے ریجیم چینج آپریشن کو بھی مسترد کر دیا، امپورٹڈ حکومت کو بھی مسترد کر دیا، ان کے ہتھ کنڈوں کو بھی مسترد کر دیا، ان کے خوف دلانے کی کوششوں کو بھی مسترد کر دیا. اور اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو پائلٹ ہیں ان کو بھی مختلف نمبروں سے کالز آ کے ان کو دمکانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ جو بنیگالہ میں ہمارے نوجوانوں کا ایک کیمپ لگا ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں ارشد بھائی کہ وہاں پہ جو کھانا ہم لاتے تھے، یہاں پہ ٹینٹ جو بارش ہوتی تھی، اپنے جو ہمارے وہاں پہ جان نثار بیٹھے ہیں ان کے لیے ٹینٹ کا انتظام کرتے تھے. اس بندے کو اٹھایا گیا، اس کے اوپر تشدد کیا گیا، اس کو رستے میں ایک نالے کے ساتھ پھینک دیا گیا. جس بندے سے ہم یہ ٹینٹ اور یہ چیزیں کر رہے تھے، اب ان کے خلاف بھی عمران خان کو کتنے سیکیورٹی تھریٹس ہے اس وقت، کتنے مطلب کس لیول کے تھریٹس اس وقت عمران خان کو ہے. لیکن اس کے باوجود آپ ان کے پائلٹ کو دھمکیاں دو، آپ ان کے گھر کے سامنے پرائیویٹ جہاز استعمال کرتے ہیں ان کے پائلٹس کو دھمکیاں ان کو پائلٹس کو. لیکن اس سے پہلے کیا تھا کہ اگر پرائیویٹ جہاز ہم لیتے بھی ہے، جس طرح آپ کرائے دے کے لیتے ہو، ان کو پھر پہلے ڈرایا. جب کراچی عمران خان جو گئے تھے، ریجیم چینج آپریشن کے سہولت کار تھے وہ یہ کام کر رہے ہیں سارا. دیکھیں یہی تو ہم جو کمیشن کی بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہم نے خط لکھا، بالکل اس میں اعلی کار تو آپ کے سامنے ہے، سہولت کار بھی ہے، کھل کے سامنے کمیشن آتے جا رہے ہیں روز بروز. میں نے آپ کو ایک شعر میں بتا دیا تھا کہ ہمیشہ ہی نہیں رہتے، کبھی چہرے نقابوں میں سبھی کردار کھلتے ہیں. کہانی ختم ہونے پر ایک ایک کردار آپ کے سامنے آ رہا ہے. مزید بھی کھلیں گے. اگر اجازت ہے ایک وقفہ لے کے ناظرین یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، کیونکہ جس طرح ریجیم چینج آپریشن کی بات زیادہ ہوتی جا رہی ہے، جو ریجیم چینج آپریشن کے سہولت کار تھے، جو فیسیلیٹیٹرز تھے، مراد سعید صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، ان کے چہروں سے نقاب اترتے جا رہے ہیں، بہت پریشان ہیں آج کل. ایک وقفے کے بعد ناظرین اس کے قانونی پہلوؤں پہ، پھر پنجاب کی جو 20 سیٹیں ہیں، 17 جولائی کا الیکشن کتنا ہے، میں اس پہ بات کروں گا. ویلکم بیک ناظرین. ریجیم چینج آپریشن کے فیسیلیٹیٹر، سہولت کار، اب ریجیم چینج آپریشن کے بعد ایک ریجیم آف فیئر، ایک خوف کی ریجیم قائم کرنا چاہ رہے ہیں. ابو ذر سلمان نیازی صاحب، آپ نے پہلے سیگمنٹ میں گفتگو سنی، جن سیکشنز آف لاء کے تحت خاص طور پہ 505 اور 506 کے تحت مقدمات ہو، پی ٹی آئی کی قیادت پہ ہو رہے ہیں، صحافیوں پہ ہو رہے ہیں، اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ قانونی طور پہ پرائیویٹ انڈیویجولز کروا سکتے ہیں یہ مقدمے؟ جی اسد صاحب، میں بالکل ان سیکشنز پہ آتا ہوں. ایک چھوٹی سی بات کر دوں گا. آپ بتا رہے تھے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لیٹر لکھا ہے ٹو دا پرائم منسٹر کہ یہ جو صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا چاہیے. اس پہ ایک جرمن رائٹر تھا مارٹن نیوملر، 46 کے جب جرمن وار کرائمز تھے تو اس نے ایک بات لکھی تھی، میرے خیال سے یہ آپ کے جتنے بھائی بھی ہیں صحافی، جو عمران ریاض کو بھی اریسٹ ہوا ہے، اس پہ کچھ لوگ تو ہیں جو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس پہ خوشیاں بھی منا رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے، میں ٹویٹر کو فالو کر رہا ہوں. تو وہ اس نے کہا تھا رائٹر نے کہ پہلے وہ فرسٹ دے کیم فار سوشلسٹ. میں اردو میں بتا دوں تو پہلے وہ سوشلسٹ کے لیے آئے، میں نہیں بولا کیونکہ میں سوشلسٹ نہیں تھا. پھر وہ ٹریڈ یونین والوں کے لیے آئے، میں نہیں بولا کیونکہ میں ٹریڈ یونین کا ممبر نہیں تھا. پھر وہ میرے اوپر آئے تو اس وقت میرے لیے کوئی بولنے کے لیے بچا نہیں تھا. تو اس وجہ سے یہ جو فریڈم آف سپیچ کو کرب کرنے کی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ایک کلیکٹیو سوسائٹی کا پرابلم ہے. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی کو بولنے نہیں دیا جائے گا تو یہ پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے. اس سے ہم سب کا نقصان ہوگا ایٹ اے کلیکٹیو لیول. یہ انڈیویجول پرابلم نہیں ہے سوسائٹی کا. ایک چیز تو ہم یہ نوٹ کر لیں. دوسری بات جو اب تک آپ بات کر رہے ہیں، میں نے دیکھیں یہ 4-5 سیکشن ہے، ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. پہلا سیکشن ہے 123A پاکستان پینل کوڈ کا. اب یہ دیکھیں گے کیا کہتا کیا ہے کہ اس بندے پہ اس کا آفینس بنے گا جو کہے گا کہ میں پاکستان کی کریشن جو ہے اس کو کنڈیم کرتا ہوں، میں نہیں مانتا. اب مجھے بتائیں عمران ریاض نے کہاں پہ کہا ہے کہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو 47 میں ہوئی ہے اس کو نہیں مانتا، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. پھر 505 کا ہے کہ آپ انسائٹ کر رہے ہیں سپاہیوں کو یا لوور جو رینک کے آفیسرز ہیں کہ ہائی کمانڈ جو آرم فورسز ہیں اس کے خلاف آپ ریوولٹ کریں یا میوٹنی کریں. کہاں پہ کہا گیا یہ؟ پھر آپ اس کے بعد 509 کا اس پہ 501 کر رہے ہیں کرمنل ڈیفیمیشن کہ آپ نے ڈیفیم کیا ہے. پھر آپ 506 کا کر رہے ہیں کہ کرمنل انٹیمیڈیشن ہے کہ عمران ریاض خان ڈرا رہا ہے لوگوں کو. مجھے یہ بتائیں اس میں سے آپ نے ساری اسپیچز سنی ہیں، میں نے بھی سنی ہیں، کون سا افینس کمٹ ہوا ہے؟ میری نظر میں تو کوئی افینس کمٹ نہیں ہوا. پھر آپ نے پیکا کے عجیب مضحکہ خیز قسم کی شکیں لگا دیں. آپ کہتے ہیں جس نے ڈیٹا غلط کاپی کیا ہے، چائلڈ پورنوگرافی میں انوالوڈ ہے، پھر کمیونیکیشن سسٹم کو ٹیمپر کیا ہے. آپ دیکھیں یہ مذاق نہ بنائیں ملک کے ساتھ.
آپ کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کہہ چکی ہے سہرا بی بی کے کیس میں کہ ملٹیپل ایف آئی آرز تو نہیں کر سکتے آپ ایک ہی ایونٹ پہ. پہلے آپ وہ کر رہے ہیں 17 ایف آئی آرز کر دی آپ نے. پھر سپریم کورٹ کی ہی ججمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کسی بندے کو اس وقت تک اریسٹ نہ کریں جب تک آپ کو اسٹیبلش نہ ہو جائے اپنی انویسٹیگیشن کے بعد کہ ہی از انوالوڈ ان کمیشن آف دس offense. آپ پہلے کم از کم ایٹ لیسٹ ویراسٹی آف دا ایلیگیشنس کو تو کنفرم کریں, سچ ہے کہ جھوٹ ہے. آپ نہیں کر رہے, آپ جا کے اریسٹ کرنے چلے گئے. پھر ایک بندے کو اریسٹ کرنے کے لیے آپ نے پوری فوج بھیج دی. یہ کیا اسٹیٹ کی مشینری جو ہے ان کاموں کے لیے رہ گئی ہے؟ ویسے لا اینڈ آرڈر آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا, تو آپ جی ساری کی ساری اسٹیٹ مشینری ایک بندے کو جو ایک اسپیچ دے رہا, آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں اس سے تو ٹھیک ہے, اگنور کریں. اگر وہ ٹھیک بات نہیں کر رہا ہوگا تو لوگ بھول جائیں گے. دیکھیں مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز پہ فریڈم آف اسپیچ کام کرتی ہے. جو بات ٹھیک ہوتی ہے عوام اس کو تسلیم کر لیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے سلمان نیازی صاحب, سو موٹو کیس نمبر 5/2021 کا میں اس کو دیکھا تھا, راجہ عامر عباس صاحب کل ہمارے پروگرام میں, تو انہوں نے بتایا کہ ایکٹنگ چیف جسٹس اس وقت آنریبل چیف جسٹس اس وقت کے عمر عطا بندیال صاحب جب عامر میر اور عمران شفقت کو حکومتی اور ریاستی ادارے ہراساں کر رہے تھے تو انہوں نے سو موٹو اس پہ لیا تھا, ایک اپلیکیشن بھی گئی تھی. آج کیا عمران ریاض کے جو فنڈامنٹل رائٹس متاثر ہو رہے ہیں اس پہ اپلیکیشن جائے گی, اور یا اعلیٰ عدالتیں خود بھی اس کا نوٹس لے سکتی ہیں 184(3) کے تحت؟ دیکھیں ارشد, 184(3) کی دو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ایک تو میٹر آف پبلک امپورٹنس ہو اور ساتھ ساتھ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہو رہی ہو. دیکھیں اس میں پبلک امپورٹنس کا میٹر خالی یہ عمران ریاض کا نہیں ہے, میں نے اس لیے پہلے بات کی تھی. تو میری نظر میں دونوں ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک پورے طبقے کا ایشو ہے کہ ایک ہر جرنلسٹ جو پاکستان کا ہے وہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے, تو اٹس اے میٹر آف پبلک امپورٹنس. اور فنڈامنٹل رائٹس بالکل ہیں جی, آپ کا فریڈم ٹو ایکسپریس اوپینین ہے, فریڈم آف انفارمیشن ہے, رائٹ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا ہے, رائٹ ٹو بی آرٹیکل 10 آتا ہے, آرٹیکل 10 آتا ہے. تو فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں, پبلک امپورٹنس کا میٹر بھی ہے. تو سپریم کورٹ کے پاس 184(3) میں جورسڈکشن ہے اس کو دیکھنے کی. پلس اس کے ساتھ جو آلریڈی آپ نے بات کر دی, میٹر از آلریڈی پینڈنگ. تو اس میں ایک میرے خیال سے سی ایم موو کر لیں, ایک سی ایم موو کر دیں پارٹی بننے کی, اور سپریم کورٹ اس میں میرے خیال سے ایکشن لے سکتا ہے. اور سپریم کورٹ نے ماضی میں بھی لیا ہے, بہت سارے جرنلسٹوں کی درخواستوں پہ ایکشن ہوا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ میرے سے بہتر. بالکل, اور فنڈامنٹل رائٹس ہماری اعلیٰ عدالتیں ہمیشہ ڈیفینڈ بھی کرتی ہیں. جو سیاسی کارکنان اور عمران خان پہ 15 ایف آئی آرز ہو گئی, مراد سعید بیٹھے ہیں, پوری کور کمیٹی, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, پولیٹیکل وینڈیٹا چل رہا ہے آپ کے خیال میں؟ رجیم آف فیئر قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, ایک خوف کی رجیم قائم کرو رجیم چینج آپریشن کے بعد؟ میرے خیال سے جو دیکھیں آپ کو میں نے ہم نے بات کی تھی, ایک ہوتا ہے ڈی جیور پاور ہوتی ہے, ایک ڈیفیکٹو ہوتی ہے. یہ ڈیفیکٹو پاور کو اور ایکسرسائز کر رہا ہے. میں اتنا بلیم اس گورنمنٹ کو بھی نہیں کروں گا, ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے مقدمے قائم کرنا شروع کر دیں, اس طرح وکٹمائزیشن شروع کر دیں. جو آپ کا مشہور بادشاہ ہے جس کی آپ اکثر ذکر کرتے ہیں, جب بادشاہ بے شک وہ فرینچ ریولوشن والا کنگ لوئی تھا, جب کوئی بھی ہزار سے رشین جو بھی تھے, جب ان کا آخری وقت آتا تھا تو وہ جو ان کی وکٹمائزیشن کی سپیڈ ہوتی تھی اس کو ڈبل کر دیتے تھے. تو یہ انشاءاللہ مشکل مرحلہ ہے, یہ نکل جائے گا, لیکن ایز اے سوسائٹی اس کو آپ ایک سوسائٹل پرابلم لیں کہ ہم نے اس کو مل کے اس کے ساتھ لڑنا ہے. اس طرح آپ کسی کے بنیادی حقوق سلب نہیں کر سکتے. یہ سب کا مسئلہ ہے, ہم سب کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ ہے, آپ کا مسئلہ ہے, مراد کا مسئلہ ہے, ان پی ایل این کے لوگوں کا بھی مسئلہ یہ کل کو بن جائے گا. اور وہ جرنلسٹ جو اس وقت آپ کے ساتھ نہیں کھڑے, مذاق اڑا رہے ہیں, ان کا بھی مسئلہ یہ کل کو بن سکتا ہے. تو اس کو ایز اے کلیکٹو پرابلم لیں, اور آپ کسی کو الاؤ نہ کریں کہ وہ ان نون طریقے سے ایسی پاورز ایکسرسائز کرے جو اس کو قانون میں اس کے پاس وہ پاور نہیں ہے. وہ بغیر چھپے ہاتھوں, پوشیدہ ہاتھوں سے پاور ایکسرسائز کر کے آپ لوگوں کو خاموش کرنے کی کوشش کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, نہ آپ کسی کو الاؤ کرنا چاہیے. سلمان نیازی صاحب بہت شکریہ پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت. مراد سعید صاحب, جو 17 جولائی کو انتخابات ہیں اس میں بھی ایک خوف کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ کے کینڈیڈیٹس جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھیوں پہ تشدد بھی ہو رہا ہے. دیکھیں ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے پی 167 اور 168 میاں اسلم اقبال کے ساتھ جو کمپین چلا رہے تھے چودھری عاصم, ان کے گھر بھی گھسے ہیں نقاب پوش, ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے, ان کو مارا گیا ہے. اور اسی طرح بہت سارے واقعات آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر اس وقت ہو رہے ہیں. 20 حلقوں میں الیکشن ہے, پاکستانی قوم کا نبض, پنجاب کی 20 حلقوں میں عوام کا نبض وہ بالکل عمران خان کے ساتھ ہے, تحریک انصاف کے ساتھ ہے. وہ امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے, وہ ریجیم چینج آپریشن کے مخالف ہے, وہ جو اس ریجیم چینج آپریشن کی وجہ سے تباہ کاریاں آئی اس کے خلاف کھڑے ہیں. اور جو اس وقت پوری فضا بنی ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے, لیکن اس فضا کو روکنے کے لیے کیا حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. ایک تو جو حمزہ خود وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اس حکومت کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا.
جس طرح کے کبھی ہوٹل میں اجلاس ہو رہا ہے، کبھی پتہ نہیں کہیں پہ اجلاس کر رہے ہیں، کس طرح نوٹوں کی خرید و فروخت ہوئی، ان کو ختم کر دیا گیا، ابھی انتخابات ہو رہے ہیں، اور وہ وزیر اعظم اس کا رہنا بھی مطلب ٹھیک نہیں ہے، جس طرح امپورٹڈ حکومت ناجائز طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد کیا کیا جا رہا ہے کہ الیکشن تو یہ جیت نہیں سکتے، عوام کا مقابلہ کر نہیں سکتے، عوام اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے ووٹ دینا چاہتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے جو مہم چلا رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب جو کمپین پہ گئے ہوئے ہیں ان کے پائلٹ کو دم کیا، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس قسم کے اقدامات کی جا رہے ہیں۔ لیکن بیوقوفی ہے، بیوقوفی کیا ہے ارشد؟ میں آپ کو چیز بتاؤں، اوورال جو ریجیم چینج آپریشن ہوا اور پھر اس کے بعد جس طرح کے خوف کی ایک فضا قائم کی جا رہی ہے، آپ نے دیکھا نا کہ ہر کسی کے پاس کسی سے بھی پوچھو اس کے اوپر بغاوت کے FIRs ہیں، دہشت گردی کے FIRs ہیں، ریاض آپ کے اوپر بھی ہے، میرے اوپر بھی ہے، اسی طرح کسی اور عمران ریاض اندر بیٹھا ہوا ہے، باقی اینکرز ہے، کوئی ملک چھوڑ کے جا رہا ہے، تو کیونکہ سوچ اور خیال یہ ہے کہ میں سب کو اندر ڈال دوں گا۔ لیکن ایک چیز میں بتاؤں ارشد بھائی کہ اس وقت اگر پاکستان میں انتشار نہیں ہے، قوم نے خود اپنے ہاتھوں میں قانون نہیں لیا، اس کی ایک وجہ امید ان کو نظر آ رہی ہے، امید عمران خان ہے جو آئینی اور قانونی رستہ اختیار کر رہے ہیں۔ حالانکہ ریجیم چینج آپریشن ایک سازش تھی، عمران خان کے خلاف تھی، اس کی حکومت کو ہٹایا گیا، اس کو جو ان کو قتل کی سازشیں تک ہوئی، اب ان کے پائلٹ کو ہراساں کیا جا رہا ہے، صحافی جو بول رہے ہیں اس کے خلاف ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ لیکن بیوقوفی اس لیے ہے کہ ملک میں اگر انتشار کی فضا نہیں ہے، وہ ایک بندے کے دم قدم سے ہے۔ اگر آج پاکستان میں سری لنکا جیسی صورتحال نہیں ہے، وہ عمران خان کی مرہونی عمران خان کو گرفتار کرنے کا پلان ہو چکا ہے۔ دیکھیں ریڈ لائن ہے ارشد بھائی، ریڈ لائن ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت سارے ایسی باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں اور اس سب کا انحصار 17 جولائی کا شاید انتظار کیا جا رہا ہے۔ نہیں 17 جولائی کا دیکھیں، 17 جولائی کو سے پہلے وہ کیا کر رہے ہیں، 17 جولائی میں کس طرح حکومتی مشینری استعمال کی جا رہی ہے، کس طرح ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے، کس طرح تشدد کیا جا رہا ہے لوگوں کے اوپر۔ لیکن پھر بھی آپ عوامی نفس چیک کریں، عوام نے عمران خان کے حق میں اپنا فیصلہ کر دیا ہے۔ 17 تاریخ کے بعد اور جو عوام مہنگائی کی شکل میں ریجیم چینج آپریشن کی قیمت دے رہی ہے، وہ بھی عوام کو احساس ہو رہا ہے روز، اور ان سب کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جو اس ریجیم چینج آپریشن کے فیسیلیٹیٹر اور سہولت کار تھے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور وقفے کے بعد کل ہمارے دوست نے جیو پہ بیٹھ کے ایک بات کی، کچھ قانون کی بات کی، اس حوالے سے ہم بھی کچھ قانون کی آج بات کرتے ہیں اور کچھ یاد کراتے ہیں ایک وقت کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ریجیم چینج آپریشن کے اہلکار اور سہولت کار انہوں نے عمران خان کے بیانیوں کو بڑی تقویت دی، اور خاص طور پہ جو سیکشن بغاوت کے لگائے ہیں وہ تحریک آزادی میں جو بر صغیر پاک و ہند کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، برطانوی سامراج نے ان پہ بھی وہی سیکشنز لگائے تھے۔ مراد سعید صاحب، بغاوت اور غداری میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، جس طرح آپ نے کہا کہ آزادی کی تحریک میں جو تھے ان کے اوپر بھی بغاوت کے پرچے ہوئے تھے، آج جو سامراج کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر بھی بغاوت کے پرچے ہی درج ہوئے ہیں۔ باقی جو غداری کا مقدمہ ہوتا ہے وہ سرکاری عہدیدار جو ہوتا ہے اس کے اوپر غداری کے مقدمے ہوتے ہیں۔ اور پاکستان میں ڈاکومنٹڈ کیسز میں خالی ایک سابق آدمی چیف جنرل مشرف پہ جی اس کے اوپر ہوا ہے۔ باقی غداری کی باتیں تو ہم بہت سنتے ہیں، اور ریجیم چینج آپریشن کی اگر کمیشن بنتا ہے اور اس میں تمام چیزیں سامنے آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کافی سارے اور نام بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، میڈیا میں بھی ایک ہی ڈاکومنٹڈ، کیونکہ کل ہمارے ایک دوست نے جیو ٹی وی پہ کچھ ذکر کیا تھا قوانین کا، تو قوانین یقیناً پاکستان میں بھی جو ہیں اس حوالے سے اس وقت کے وزیر دفاع اور آج کے بھی وزیر دفاع خواجہ آصف نے جیو چینل پہ بیٹھ کے جیو چینل کے بارے میں کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں نے جو اس دن کیا، جو ریفرنس موو کیا، آج جیو پہ بیٹھ کے آپ کے پروگرام پہ اس کو اون کرتا ہوں۔ میں نے بالکل صحیح کیا، میرا فرض تھا، میں نے فرض ادا کیا۔ بلکہ اس میں غداری کا الزام تھا، تو اس کا کوئی ثبوت تو ہوگا نا آپ کے پاس؟ ہم نے وہ ثبوت جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں پیمرا کو، اگر آپ ان کو کنٹیسٹ کرنا چاہتے تھے تو آپ کا ادارہ کنٹیسٹ کرتا ان کو۔ انہوں نے کیوں کنٹیسٹ کیا ہے؟ نہیں، انہوں نے مافیا دے مافیا جڑے پبلش کری آئے نے، اس میں پھر جو انہوں نے جو آفرز کیے ہیں جیو نے اپنے آپ کو بری ذمہ کرنے کے لیے جیو کے ادارے نے، پھر وہ بھی آ جائیں گے۔ انہوں نے فوری طور پہ اس فیصلے کو ایکسیپٹ کیا، منوان ایکسیپٹ کیا، انہوں نے 15 دن کی سزا بھی قبول کی، اس کے بعد جو ہے جرمانہ بھی ادا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا۔ آپ لوگوں نے جیو کا بائیکاٹ کیوں کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں جاتے آپ لوگ جیو پہ؟ دیکھیں، اس وقت وہ تو ایک جو ریجیم چینج آپریشن ہوا اور جس طرح جو حکومت ہے ان کو جس انداز سے اشتہارات دیے جا رہے ہیں، جس طرح نوازشیں ہو رہی ہے، جس طرح وہ ترجمان بنا ہوا ہے، تو یہ آپ کے دور میں بھی تو سب سے زیادہ اشتہارات دیکھیں ایک چیز ہے کہ آپ صحافت کریں، آپ کاروبار نہ کریں۔ صحافت میں اور کاروبار میں بڑا فرق ہوتا ہے۔
صحافی وہ ہوتے ہیں جو کہ ایشوز کو اٹھائے, اجاگر کرے, حکومت وقت سے سوال کرے, جو کسی اور اپوزیشن سے بھی وہ سوال کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک پورا پروپیگنڈا سیل بن جائے. اور ابھی تو اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل جو ہے وہ ایک دفعہ فہد حسین صاحب, آپ کو کچھ پتہ لگا کہ انہوں نے کوئی میڈیا کے حوالے سے جو یہ جعلی مقدمے ہو رہے ہیں اس پہ کوئی بیان دیا ہو, کوئی کنڈیم کیا ہو؟ دیکھیں ان کا تو روزگار لگ گیا ہے, نوکری مل گئی ہے, کوئی بھی صحافی کے اوپر آواز نہیں اٹھائی. میں جی او پی بھی دیکھ رہا تھا کہ عمران گیاس خان کا جو ہوا تو ہم اظہار رائے کی آپ کے دور میں کتنے صحافیوں کو نوکریاں دی گئیں یا مختلف اداروں میں چیئرمین لگایا گیا؟ نون لیگ کا یہ فرق ہے کہ مختلف جو صحافیوں کو نوازا جاتا ہے, آپ کے دور میں یہ کام کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں انہوں نے, ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ پاکستانی قوم بھوک سے مر رہے ہیں, ان کے اوپر تباہ کاریاں, ادھر کہہ رہے کہ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, لیکن ایک ایک دورے پہ ایک ایک پیج کے بڑے بڑے اشتہارات دے کے ان کو نوازا جاتا ہے, پیمرا کا عہدہ دے کے, کابینہ کا عہدہ دے کے, کسی اور چیز کا عہدہ دے کے, بلکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا عہدہ دے کے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ صحافیوں کو دیے جاتے ہیں. لیکن تحریک انصاف نے کام کرنا ہے, عمران خان نے سیاسی حساب کاٹ دینا ہے, ڈیم بنانے ہیں, غربت کے خاتمے کا پروگرام دینا ہے, کارکے کے پاکستان کو جو جرمانہ ہوا تھا وہ معاف کرانا ہے, آئی پی پیس کی چیزیں جو انہوں نے غلط کی تھی اس کو ٹھیک کرنا ہے, پاکستان کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کا خاتمہ کرنا تھا. عمران خان نے تو پاکستان کے لیے مزید آزاد خارجہ پالیسی دینا تھا, روس جا کے پاکستان کے لیے سستا پیٹرول اور تیل خریدنا تھا. بالکل صحیح ہے, اور صحافیوں کے لیے خوابیں بھی نہیں کھولتے تھے آپ لوگ. ایک چیز ارشد بھائی کہ اس وقت جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اگر اظہار رائے کی آزادی پہ جو یقین رکھتا ہے, اگر وہ آج نہیں بولے گا کل وہ پچھتائے گا. مراد سعید صاحب سابق وزیر, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.